السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو جنگ بدر کا واقعہ بتانے والے ہیں کہ کس طرح 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر ہزاروں ظالموں کو دھول چٹایا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ بدر کا پورا واقعہ آپ کو بہت پسند آئے گا، تو میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام پر پہنچے، جہاں کفار مکہ کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ جب آپ لوگ بدر کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت طے پایا گیا کہ صبح جنگ ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ پھر ایک جانب مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو مارے خوف کے نیند کہاں آئے گی۔ صحابہ کرام تو شہادت پانے کی خوشی میں اور جذبہ ایمانی میں مصروف ویسے بھی نہ سو سکے۔ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے سارے اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی۔ اس سے پہلے صحابہ کرام ایسی پرسکون نیند نہ سوئے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کفار پر رات بھر خوف کا عالم طاری رہا، جس سے ان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا کہ جیسے وہ 313 نہ ہو، 1000 ہو۔ صبح ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے جنگ میں ساتھ دے دے تو کیسا رہے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا اگر 3000 فرشتے آ جائے تو کیسا رہے گا۔ ایک بار پھر صحابہ کرام جھوم گئے۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائے تو کیسا رہے گا۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ ہو گیا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے اپنے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ پیارے دوستوں، فرشتوں کی تعداد کو لے کر علماء کرام کا الگ الگ موقوف ہے اور الگ الگ تعداد کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اگر اس بات میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ ضرور کریں۔ دوستوں، ادھر جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی کے ساتھ جیت لی۔ اس جنگ میں کفار کے کئی سردار مارے گئے، جس سے ان کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کچھ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے۔ مگر قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے تھے، لیکن آپ اپنی رحمت باکرم کے صدقے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، جب جنگ کے بعد جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں اندر جانے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا واپس کیسے آ گئے؟ یہ سن کر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے جواب دیا، نہیں، تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ، جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اسی لیے مسکرا کر میں نے انہیں اجازت دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم نے آپ کو جنگ بدر کا واقعہ آسان طریقے سے بتا دیا، لیکن جنگ بدر کا واقعہ صرف سننے یا خوش ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ آئیے ایک نظر جنگ بدر پر ڈالتے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا کیا سامان تھا؟ صرف 313 لوگ تھے، 70 اونٹ تھے، 3 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھی اور 6 جراح تھے۔ اور لشکر کفار کے پاس کیا کیا سامان تھا وہ بھی جان لیتے ہیں۔ تو 1000 افراد تھے، 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، 950 تلوار اور 950 جراح تھے۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بڑی کثرت سے تھا، روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا۔ جب کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے لگاتے تھے، ان کے ساتھ گانے والی طوائفیں بھی تھی۔ اسلامی لشکر کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کسی کے پاس 7 تو کسی کے پاس 2 کھجوریں تھی۔ مسلمانوں کے پاس ایک بھی خیمہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کھجور کے پتوں کو اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کر کے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا تھا۔ آج اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ کفار کے لشکر سے 70 آدمی قید کیے گئے اور 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اسلامی لشکر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ دوستوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے فضل سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر بھی مسلمانوں کو ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، مارا کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے۔ دوستوں، کیا آپ نے سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان اپنے دین سے بھٹک رہا ہے۔ آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث مبارک اور قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو جان دے کر بھی اپنا ایمان نہیں بیچتے تھے، ایک ہم لوگ ہیں جو 2 روپے میں اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آدھے سے زیادہ گناہوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی تہذیب اور شریعت کو لاگو کریں، گھروں میں ٹی وی سیریل یا فلمیں دیکھ کر برکت ختم نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اپنی آل اولاد کو موبائل فون جیسی چیزوں سے دور رکھیں اور انہیں اچھی تعلیم دیں۔ ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں ایک خاص مذہب کے لوگ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے پھنسانا چاہتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو مجبور کر سکے اور ان کے گھروں میں نفرت پھیلا سکے۔ اسی لیے اس پر احتیاط ضرور رکھیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اور ہمارے چینل اطہر امام آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی تو انشاءاللہ پھر سے اگلی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔